اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین چلتے ہیں آج کے اعتراض کی جانب۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب گفتگو کر رہے ہیں وسیلے کے عنوان سے، اور دیکھیے کہ مرزا صاحب اپنے اوور کانفیڈنس میں کیا کیا بیان کرتے ہیں، ذرا سماعت فرمائیں۔ یہ آپ کے سامنے ہم اس کو چلاتے ہیں۔ حسن یاد رکھنا، اللہ کی بارگاہ وہ دربار میں کبھی فنا نہیں ہے۔ سنیں جی، جس کو فنا ہے کہ تم اس کی اولاد ہو کیا ہے، جس میں حضرت علی علیہ السلام کا خطبہ، لیکن ماننا آپ نے اللہ سے۔ ایون نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا خطبہ، میں حیران ہوں کہ شیعہ نے اتنا بڑا خطبہ اوور لک کیا ہے، جس میں حضرت علی اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ تم اس کی اولاد ہو جس نے عنقریب مر کے مٹی ہو جانا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم اس کی اولاد ہو جس نے عنقریب مر کے مٹی ہو جانا ہے۔ اس خطبے میں مولا علی علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں، کس سے؟ امام حسن علیہ السلام سے۔ تو ہم مرزا صاحب سے اور ان کے ماننے والوں سے تقاضا کریں گے کہ یہ عبارت آپ ہمیں اس خطبے میں ذرا خطبہ آپ کے سامنے لے آتا ہوں تاکہ ہمیں یہ عبارت وہاں سے مل جائے کہ مرزا صاحب جو یہ عبارت فرما رہے ہیں، کیا یہ امام حسن علیہ السلام کو واقعاً امام علی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے یا یہ ان کی اپنی اختراع ہے؟ یہ جی وہ خطبہ ہے، خط ہے، یعنی وصیت نامہ ہے۔ ملاحظہ فرمائیں جی، وصیت نامہ۔ صفین سے پلٹتے ہوئے جب مقام حاضرین ہے، اگر سفیر نشین بھی حاضرین میں منزل کی تو امام حسن علیہ السلام کے لیے یہ وصیت نامہ تحریر فرمایا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ وصیت نامہ جو امام نے تحریر فرمایا ہے، اس میں آپ نے ہمیں وہ دکھانا ہے۔ یہ ہم ایسے اس کو سکرول کرتے چلتے ہیں جی تاکہ آپ سب دیکھ لیں کہ تم اس کی اولاد ہو کہ جس نے عن قریب مر کر مٹی ہو جانا ہے۔ یہ ہمیں، اگر آپ کو اسکرولنگ میں اگر آپ خود بھی جائیں تو یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہیں مرکز افکار اسلامی کی ویب سائٹ پہ۔ اچھا جی، یہ اب یہاں دیکھیں نا، تو میں وصیت کرنے میں جلدی کی اور اس میں کچھ مضامین درج کیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت میری طرف سبقت کر جائے اور دل کی بات دل ہی میں رہ جائے، یا بدن کی طرح عقل و رائے بھی کمزور پڑ جائے، وصیت سے پہلے ہی تم پر کچھ خواہشات کا تسلط ہو جائے یا دنیا کے جمیلے تمہیں گھیر لیں۔ یہ چیز چل رہی ہے جی۔ اب وہ ہم نے الفاظ ڈھونڈنی ہے کہ جی مر کے مٹی ہو جانا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو امام علیہ السلام کی نسبت یہ الفاظ بیان کیے ہیں، یہ ان کے اوپر تہمت ہے، جیسے کہ پہلے بھی یہ اہل بیت کی نسبت اس طرح کے رقیق الفاظ استعمال کر چکے ہیں کہ جن کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہوتی تھی۔ یہاں پر بھی بالکل وہی حساب کتاب ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم یہاں پہ چلتے ہیں۔ اچھا جی، یہ چلتے جائیں، ہم بالکل آہستہ سے چل رہے ہیں تاکہ ہمیں اگر وہیں کہیں پر بھی وہ الفاظ نظر آئیں، آپ لوگ بھی اسکرین پر آرام سے دیکھتے رہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ایسی کوئی بات ہے یہاں پر یا نہیں ہے کہ مر کر مٹی ہو جانا ہے۔ کیا جی امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں نے عنقریب مر کر مٹی ہو جانا ہے؟ تو یہ مر کر مٹی ہو جانے والا عقیدہ آپ لوگوں کا تو ہوگا۔ یہ جی چلتے جائیں، یہاں پہ آپ آ جائیں۔ 10 صفحے تو ہم طے کر رہے ہیں، 10 صفحوں تک تو ہمیں وہ عبارت ابھی تک نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد جو مرزا صاحب عبارت بیان کر رہے تھے وہ تو یہاں پر آ گئی کہ جس کے قبضہ وہ آگے وہ بیان کریں گے، لیکن ہم پھر بھی آپ لوگوں کے لیے، مرزا صاحب کے فالوورز کے لیے کہ جو مرزا صاحب کو اپنے لیے بہت ہی مستند مانتے ہیں، ان کی تسلی کے لیے ہم جو ہے نا وہ ایک مرتبہ یہاں پر آپ کو دکھاتے جا رہے ہیں کہ ذرا دیکھیے کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ کس قدر ایک علمی شخصیت ہیں کہ جو بیٹھے بیٹھے حضرت علی علیہ السلام کی نسبت الفاظ گھڑ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بھی جو ہے وہ قبر میں سوچ رہے ہوں گے کہ مرزا اگر تم میرے زمانے میں ہوتے تو میرے اوپر برتری لے جاتے، جو چیزیں تم بنا لیتے ہو وہ تم میرے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ اچھا جی، ابھی تک ہمیں وہ الفاظ نظر نہیں آئے جی، 13 صفحے ہو گئے ہیں، یہ 14واں صفحہ چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی وہ اس خطبے میں، اس وصیت نامے میں وہ کہاں ہیں جی وہ الفاظ؟ آگے صفحہ بش ہے، یہ دیکھتے جائیں جی، یہاں پہ بھی بالکل وہ الفاظ نہیں ہیں۔ اب وہ پتہ نہیں مرزا صاحب کہاں سے وہ بیان کر رہے تھے، واللہ اعلم۔ ٹھیک ہے جی، خیر یہ ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے، آپ بھی یہ ڈھونڈیں، اگر آپ کو مل جائیں تو ہمیں اطلاع دیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اب چلتے ہیں دوبارہ مرزا صاحب کے آگے کی گفتگو سنتے ہیں کہ مرزا صاحب کیا بیان کر رہے ہیں۔ سنیے جی۔ دنیا سے چلے جانا ہے، جس کو فنا ہے تو تم مجھ سے امید نہ وابستہ کرو، اس اللہ سے کرو جسے کبھی فنا نہیں ہے۔ مجھ سے کبھی امید وابستہ نہ کرو، اس اللہ سے کرو جسے کبھی فنا نہیں ہے۔ اب یہ الفاظ دیکھنے کا بیٹا حسن یاد رکھنا،
अल्लाह की बारगाह वो दरबार है जिसने अपना कोई दरबार में नहीं रखा हुआ, तुम डायरेक्ट उससे मांगो। मौला अली तो हसन को नहीं कह रहे कि मनु विच पा। हाँ जी, अल्लाह की ये अल्फाज आप सुनते जाएं, फिर हम वो खुतबे की तरफ जाएंगे, फिर देखेंगे कि मिर्ज़ा साहब की बात में कितनी सदाकत है, और जो खुतबे के अल्फाज हैं, जो वसीयतनामे के जो मकतूब है उसके जो अल्फाज हैं वो क्या हैं। आपको देखना है कि जिस तरीके से मिर्ज़ा साहब पेश कर रहे हैं और इस्तदलाल कर रहे हैं, क्या हकीकत बिल्कुल ऐसे है या इसके बरक्स है। बिलखुसूस मिर्ज़ा साहब के फॉलोवर से हम तकाजा करेंगे कि आप मिर्ज़ा साहब को जो एक मुस्तनद शख्सियत मानते हैं कि उन्होंने दीन को, उन्होंने इस्लाम को सही तरीक़ों से आप तक पहुँचाया है, तो सर वो चर्ब ज़बानी से पहुँचाया, वो इस तरह के अल्फाज से पहुँचाया, वो इस तरह के गैर इल्मी इस्तदलाल से आप तक पहुँचाया है। आम आवाम सादा होती है, वो देखती है कि अगर कोई अच्छा स्पीकर है, अच्छा बोल लेता है और इस तरीके से फर जो है वो चीज़ें उसको जहन अजबर हैं और वो जनाब हवाले ही दे जा रहा है वगैरह वगैरह, लोग मुतासर हो जाते हैं। वो कहते हैं यार बंदा इतने धड़ल्ले के साथ बात कर रहा है, हकीकत तो होगी। अब आगे सुने। मनु दसो जिन्होंने अहलुल बैत विच पाया होया है, नबियों विच पाया होया है, ये मौला अली दे शिया ने या बनु उमैया दे शिया ने। वो हम दिखाते हैं कि अहले बैत को जिन्होंने दरमियान में डाला हुआ वास्ता, यानी अहले बैत के वास्ते से दुआ मांगते हैं या नबियों के वास्ते से दुआ मांगते हैं, ये अहले बैत की तालीमात हैं या नहीं है। आगे सुने। मौला अली तो हसन को कह रहे हैं कि मनु विच पाई मैं तो मर जाना ही। हाँ, मौला अली कह रहे हैं कि मैनू विच ना पाई, मैं मर जाना है। ये अब जुमले हमने देखने कि वहाँ पर ऐसी चीज़ है या नहीं है। देखते हैं जी। वो जिंदगी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੀ और उसका कोई दरबार भी नहीं कि उसने को पहरेदार मुकर्रर किया कि इजाजत लेके एनु विच पाओगे तो सुनेगा, वैसे नहीं सुनेगा। उनका कोई प्रोटोकॉल नहीं, डायरेक्ट अल्लाह से मांग। अहलुल बैत की जितनी दुआएं शिया के यहाँ मिलती हैं, अहले बैत की जितनी दुआएं शिया के यहाँ मिलती हैं, वहाँ पे भी कहते हैं जी अहले बैत की जितनी दुआएं शिया के यहाँ मिलती हैं। देखते हैं जी शियों की इन्होंने कितनी किताबों का मुताला कर रखा है। अभी इंशाल्लाह हम इसका जवाब देते हैं। या कुरान में जो अंबिया की दुआएं हैं या अहले सुन्नत के यहाँ नबी इस्लाम की दुआएं हैं, किसी में कोई वास्ते वसीले नहीं है। ठीक है जी, आपने यहाँ तक मुलाहिज़ा कर लिया। हम इंशाल्लाह फिर मज़ीद इसके ऊपर दोबारा आएंगे, लेकिन उस मकतूब की तरफ आ जाते हैं। ये वो मकतूब है जो मिर्ज़ा साहब बयान कर रहे थे। ठीक है जी, यहाँ पे मुलाहिज़ा कीजिए, ये वो अल्फाज हैं। हम पहले उन अल्फाज को देखते हैं। आगे सफ़े नशूर में यकीन रखो कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में आसमान व ज़मीन के ख़जाने हैं, उसने तुम्हें सवाल करने की इजाज़त दे रखी है कि मैंने तो मर के मिट्टी हो जाना है, मैनू विच ना पाई, तो आप जड़ा है ना अल्लाह नाल नमेड़ लें। थे वो ये अल्फाज हमें तो नहीं नज़र आ रहे। मिर्ज़ा साहब अगर आपके नहजुल बलागा जो आपके पास है उस नुस्खे में अगर हैं ये तो बिस्मिल्लाह दे दीजिए। अगर आपके अपने अल्फाज हैं तो फिर आप मेहरबानी करें इमाम अली अलैहिस्सलाम को बख्श दें, उनके मुंह में अपने अल्फाज ना डालें कि इमाम ने यह फरमाया है। मेहरबानी करें, रहम करें। ठीक है, इंसान तकब्बुर, गुरूर और शोहरत की वजह से ऐसी बातें कर जाता है कि वो जो बात करता है वही हरफ आखिर होती है और वो कुछ भी कह सकता है। ज़ाहिर बात है सर, आपके अपने लोग बैठे हैं, आपका अपना चैनल है, आपका अपनी व्यूअरशिप है, तो आप कुछ भी कहेंगे, कोई परवाह तो नहीं इस चीज़ का। आप कहेंगे पर्चा भी नहीं हो सकता कि सर मैंने एक चीज़ बयान कर दी है, वो किताबों में तो नहीं थी, तो अब आप क्या बिगाड़ना चाहेंगे, इनका बिगाड़ लें। तो यहाँ पे वो अल्फाज नहीं है। अब आते हैं जवाब की तरफ तसल्ली से। मिर्ज़ा साहब, आपसे हमारा तकाजा ये है कि आप हमें इस खुतबे की सनद इनायत फरमाइए, इस खुतबे की सनद इनायत फरमाइए। नाज़रीन, इल्मी रविश जो है वो ये है कि जब मिर्ज़ा साहब अपने बाबों और अपने बुज़ुर्गों को बचाने के लिए आते हैं तो कहते हैं सनद सही है, फिर भी नहीं मानते। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा सनद पे बहस करें, असलम सर उस वाक़े का गवाह नहीं है। सर सनद को आपने देखना है वरना फ़ायदा नहीं है। अबान बिन अबी याज, सर इसको तो फ़लाँ ने कज़ाब का है, फ़लाँ ने ये कहा है। तो आप सनदों को वहाँ पर आकर क्या करते हैं, रगड़ा लगा देते हैं और कहते हैं कि जनाब ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। लेकिन जब तशय्यो के ऊपर आप कोई मुकदमा कायम करते हैं तो आप सनदे भूल जाते हैं। वो अपना सारा मुकदमा कि जो आप अपने लिए बांधते हैं तशय्यो के खिलाफ, वो आप भूल जाते हैं। हम अगर कोई चीज़ पेश कर रहे हो तो कहें जी वो बेसनद बातें हैं, उनकी कोई सनद नहीं है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई उनका मुस्तनद जो है वो हवाला नहीं है, मुस्तनद रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन सर ये कायदा आपके लिए क्यों नहीं है? आप जब नहजुल बलागा से बयान कर रहे हैं, आप पेश करें कि सर नहजुल बलागा तशय्यो के हाँ वो हैसियत रखती है कि जो सही बुखारी और मुस्लिम को है। आप ऐसे हवाला जात पेश कर दें, ऐसे मुहक्किकीन के अकवाल पेश करें, या आप इसकी सनद पेश कर दें। आप कहें सर सैयद रज़ी ने सनदें नहीं लिखी। सर सैयद रज़ी ने सनदें नहीं लिखी, ये उलमा के दरमियान रविश रही है कि वो असनाद को हज़फ कर देते थे। हमारे यहाँ एहतजाज तबरसी देख लें, आपके यहाँ कंजुल उम्बाल देख लें, असनाद नहीं है। और कई किताबें अहले सुन्नत के यहाँ हैं कि उनमें असनाद को हज़फ कर दिया जाता है। आज भी जब नासिरुद्दीन अलबानी किताबें लिखता है तो वो असनाद नहीं लिखता, बस आगे लिखता है सही और अन फलां आगे रिवायत है।
اسناد کو حذف کر دیتا ہے. تو سر یہ تو ایک روش رہی ہے, اس سے کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی چوری کی ہے. اس لیے علماء نے کیا کیا, کتاب لکھی مسند نہج البلاغہ کے نام سے. ٹھیک ہے سر, وہ میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ جو ہیں کبھی مطالعہ کرنا چاہیں تو یہاں سے دیکھ لیں, میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. یہ ملاحظہ فرمائیں صفحہ مسند نہج البلاغہ. ٹھیک ہے سر, یہ کس کی؟ علامہ سید محمد حسین الحسینی الجلالی. یہ مجلد الثالث ہے. سر اس میں آپ جائیں گے نا تو آپ کو مثال کے طور پر میں ایک دکھا دیتا ہوں, ایک نمونہ. یہ دیکھیں, یہ مکتوب نمبر 25 ہے, قال الجلالی. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مقاطع من النص فی ما ارویہ بالاسناد عن ابراہیم بن محمد الثقفی فی الغارات, کہ یہ غارات میں جو ہے اس کو نقل کیا گیا, روایت کیا گیا ہے. اچھا, اس کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں ایک دفعہ. یہ ملاحظہ فرمائے, یہاں پہ کاٹ دیں گے آپ نے. یہ ملاحظہ فرمائے مکتوب نمبر 25 ہے. جب اس کے بارے میں آتے ہیں تو قال الجلالی, جناب جلالی کیا کہتے ہیں؟ اب اس مکتوب نمبر جو 25 ہے اس کا وہ ریفرنس دے رہے ہیں کہ یہ کہاں پہ ہے. کہا جناب یہ ابراہیم بن محمد الثقفی نے غارات میں نقل کیا ہے. اس کی سند پوری نقل کر دی, حدثنا محمد حدثنا الحسن حدثنا ابراہیم, پوری سند نقل کی اور آگے اس کو بیان کیا. پھر اگر کہیں اور اس کی سند ہے وہ سند بیان کرتے ہیں. جتنے بھی ان کے یہ دیکھیں الغارات نیچے حوالہ دے دیا. اس کے بعد کہا کہ بالاسناد عن الشیخ الکلینی فی القافی, شیخ کلینی نے اس سند سے نقل کیا اور اس میں یہ متن ہے, جہاں پہ متون کا اختلاف وہاں پہ بھی بتایا ہے. تو نہج البلاغہ کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب, یہ ایک کتاب ہے, ایک نہیں ہے, کئی اس طرح سے نہج البلاغہ کی اسناد پہ علماء نے کام کیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ نہج البلاغہ کی جو اسناد ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے, اب وہاں پہ جا کے رجوع کریں. تو سب سے پہلے آپ اس کی صحیح سند پیش کریں, پھر آپ تشیع کے خلاف مقدمہ قائم کر سکتے ہیں, ورنہ یہ کوئی علمی روش نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جو الفاظ بیان کیے وہ الفاظ یہاں پہ نہیں ہیں. تیسری چیز جو آپ نے اس سے مقدمہ باندھنا چاہا ہے کہ اس سے وسیلے کی نفی ہو رہی ہے, وہ بھی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آیا مرزا صاحب نے جو یہ بات کی وسیلے کی نفی ہو رہی ہے وہ اس میں ہے یا نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب کے لیے مزید جو ہے اور مرزا صاحب کے فالوورز کے لیے ہم نہج البلاغہ کی جو علماء کے نزدیک اس کا سٹیٹس ہے وہ بتا دیں کہ اس کیا ہے. سب سے پہلے سید رضا سستانی, ملاحظہ فرمائیں, ان کی کتاب ہے قبسات من علم الرجال, سید محمد رضا سستانی. یہ جو مرجع تشیع کے مرجع علی قدر ہیں آغا سستانی, ان کے بیٹے ہیں. کیا کہتے ہیں نہج البلاغہ؟ وہ کہتے ہیں اگرچہ یہ کتاب جلیل القدر ہے, عظیم المنزلہ ہے, لیکن لا یمکن التعویل علی ما ورد فیہ لمجرد اشتمالہ علیہ, لیکن اس پر اعتماد کرنا جو فقط اسمی نقل ہوا ہو وہ ممکن نہیں, یعنی اس کے تفردات پہ آپ نے اعتماد نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اچھا, اور کہا کیوں؟ کیونکہ اس میں جو چیز بھی ہے لأن کل ما فیہ مراسیل, کیونکہ نہج البلاغہ میں جو کچھ بھی ہے وہ مراسیل ہیں, مرسل ہیں. جب تک سند آپ کو نہیں ملے گی اور اس کی مسند سند آپ کو نہیں ملے گی, اس کی سند ٹھیک ہو, پھر جا کے آپ اپنا ایک استدلال قائم کریں گے, ورنہ دار حقیقت اصالتاً اس کو مرسلات کی حیثیت حاصل ہے. اس کے تمام جو اس کے مندرجات ہیں ان کو کس چیز کی حیثیت حاصل ہے؟ وہ مرسل ہیں, مگر یہ کہ ان کی اسناد آپ کو مل جائیں. اچھا, اس کے بعد یہ سید رضا سستانی. دوسرے نمبر پہ آ جائیں. خود اس کتاب کے نہج البلاغہ کا جو مقدمہ لکھا ہے وہ علامہ نکن رحمۃ اللہ علیہ نے, نہج البلاغہ. علامہ نکن کیا لکھتے ہیں جب وہ اس کے مقدمہ باندھتے ہیں, اور یہ بھی آپ کو مرکز افکار اسلامی کی سائٹ پہ اور ان کی کتاب میں مل جائے گا جو انہوں نے نہج البلاغہ چھاپ کی. نہج البلاغہ کے مندرجات کو مرسلات کی حیثیت حاصل ہے, مرسلات ہے سر. ٹھیک ہے, لیکن مقام اعتقاد و عمل میں ہم نہج البلاغہ کے مندرجات کو اور ادلہ کے ساتھ جو اس باب میں موجود ہیں اصول تعادل و تراجی کے معیار پر جانچیں گے, اور بعض موقع پر ممکن ہے جو مسند اس موضوع میں موجود ہو اس پر نہج البلاغہ کی روایت کو ترجیح دی جائے گی. مثلا یہ یہاں پہ روایت ضعیف ہے لیکن اور اس سے ایک چیز کی نفی ہو رہی ہے, لیکن اس کے مقابل صحیح و سند روایات موجود ہیں, ان کو مقدم رکھا جائے گا, ان کو ترجیح دی جائے گی. اور بعض مقاموں پر ممکن ہے تکافؤ ہو جائے اور بعض جگہ شاید ان دوسرے ادلہ کو ترجیح دی جائے.
ترجیح ہو جائے، لیکن اس سے نہج البلاغہ کی مجموعی حیثیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کا وزن اسی طرح برقرار ہے جس طرح کافی کی بعض حدیثوں کو کسی وجہ سے نظر انداز کرنے کے بعد بھی کافی کا وزن مسلم ہے، جیسے تشیع کے یہاں الکافی کتب معتبرہ میں شمار ہوتی ہے، کتب اربعہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس کی بعض روایات کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے، لیکن اس سے کافی کا معتبر ہونا، کیونکہ روایت کا معتبر ہونا موقوف کس چیز پر، اس کی وہ کتاب جو ہے وہ مؤلف تک ثابت ہو۔ 3-4 کے اصول بیان کیے جاتے ہیں علمی حدیث میں کہ کوئی کتاب معتبر کب قرار پاتی ہے، ٹھیک ہے، علماء کے درمیان شہرت ہے، اس کے علاوہ اس کتاب کا جو اتصال ہے، جو اس کی کتاب کی سند ہے وہ مؤلف تک ثابت ہو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر دخیل ہیں، تو لہٰذا اس کی مندرجات کو مراسیل کی حیثیت حاصل ہے۔ تو آپ جب تک سند پیش نہیں کریں گے نا انجینئر محمد علی مرزا صاحب، تب تک آپ کا نہج البلاغہ سے کوئی دعویٰ رکھنا، کسی چیز کو ثابت کرنا تشیع کے خلاف بے سود ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، علمی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ویسے سر دنیا میں بڑے لوگ خطبہ اس طرح سے آتے ہیں، تقریریں کر جاتے ہیں، پھڑے مار کے چلے جاتے ہیں، وہ مارنی ہے تو ماریں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم دیگر علماء کا جلدی سے دکھا دیتے ہیں۔ شیخ الرعاملی یہ خود وسائل الشیعہ میں جب نہج البلاغہ کے حوالے سے کوئی استناد کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں، وَرَوَاهُ الرَّضِي فِي نہج البلاغہ مرسلاً عن علی، ٹھیک ہے، مرسل نقل کیا ہے امام علیہ السلام سے۔ پھر ایک اور مقام پہ نہج البلاغہ میں اس کی 21ویں جلد میں کیا کہتے ہیں کہ جناب رضی نے نہج البلاغہ میں اس کو مرسلاً نقل کیا ہے، ٹھیک ہے سر، تو یہ ارسال یہاں پہ اس جہت سے پایا جاتا ہے، یہ شیخ الرعاملی۔ اس کے بعد علامہ باقر مجلسی کے حوالے سے بھی بالکل ایسے ہے، یہ ملاحظہ فرمائے بہار الانوار، وہ بھی جب نہج البلاغہ سے بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ نہج البلاغہ مرسلاً، ٹھیک ہے، تو اصالتاً کیا ہے، مرسل ہیں جب تک اس کی آپ کو سند دیگر کتب سے یا اس کی تائید دیگر کتب سے نہ مل جائے۔ میرے پاس اگرچہ اس کے اوپر تقریباً 10 کے قریب علماء کے اقوال تھے، لیکن میں انہی پہ اکتفا کرتا ہوں تاکہ بات طولانی نہ ہو جائے، لیکن مطلب جو مدعا تھا وہ حقیقتاً آپ تک پہنچ چکا ہے۔ تو لہٰذا یہاں تک یہ چیز واضح ہو گئی کہ نہج البلاغہ کو جو اس کا وزن ہے وہ کم نہیں ہوگا، مرسلات ہیں اس میں، ان کی تائید اس لیے علماء نے مسند نہج البلاغہ جیسی کتب لکھی جہاں پر ان کی اسناد کو جمع کیا گیا، کچھ اہل سنت کے ہاں پائی جاتی ہیں، چونکہ سید رضی کا جو منہج اور سید رضی کا جو دغدغہ اور جو سید رضی کا اس کے اندر جو ان کا وظیفہ، جو انہوں نے اپنا وظیفہ سمجھا وہ یہ کہ میں امیر المؤمنین کے جو فصاحت و بلاغت پر مشتمل کلمات ہیں ان کو جمع کیا جائے۔ یقین رکھو، اب آ جائیں اس کی طرف، یقین رکھو جس کے قبضہ قدرت میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس سے وسیلے کی نفی ہوتی ہے، اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اب یہ سیدھا سیدھا کیا ہے، ادعونی استجب لکم، قرآن مجید کی آیت ہے کہ خداوند متعال کیا فرما رہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے، اور حکم دیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ دے، ٹھیک ہے، ادعونی، رحم کی درخواست کرو تاکہ وہ رحم کرے۔ اس نے اپنے اور تمہارے درمیان دربان کھڑے نہیں کیے، اور بالکل حقیقت ہے کہ اللہ اور جو مخلوق ہے اس کے درمیان کوئی دربان نہیں ہے جو تمہیں روکتے ہوں۔ سر آپ اس سے وسیلے کی نفی کر رہے ہیں اور اہل بیت کی نفی کر رہے ہیں، کیا اہل بیت روکتے ہیں اللہ تک جانے کے لیے؟ وہ تو خود باب اللہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، وہ اللہ تک پہنچاتے ہیں، روکتے نہیں ہیں، جو تمہیں روکتے ہوں۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں، نہ تمہیں اس پر مجبور کیا ہے، اور نہ تمہیں اس پر مجبور کیا ہے کہ تم کسی کو اس کے یہاں سفارش کے لیے لاؤ، اور نہ تمہیں اس پر مجبور کیا ہے کہ تم کسی کو اس کے یہاں سفارش کے لیے لاؤ تب ہی کام ہو، اور تم نے گناہ کیے ہوں تو اس نے تمہارے لیے توبہ کی گنجائش ختم نہیں کی۔ تو سر یہاں پہ کیا ہے، تمہیں مجبور نہیں کیا گیا، یعنی لازم نہیں ہے، خیلی ممنون، یعنی لازم نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں کسی کو سفارش کے لیے لائیں گے تب آپ کا کام ہوگا، لازم نہیں ہے، آپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ جب ہم وسیلے کی بات کرتے ہیں، وسیلہ لازم اور واجب نہیں ہے، جواز ہے، اس کا ایک ممدوح عمل ہے۔ اس لیے ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ اہل بیت نے سریع الاجابہ، یعنی جلدی سے اگر دعا قبول کروانا چاہتے ہو تو دعائیں تعلیمات فرمائی ہیں، اور ان میں اہل بیت کے وسیلے کو قرار دیا ہے کہ اہل بیت کے وسیلے سے دعا مانگو۔ تو لہٰذا اس سے کہیں پر بھی وسیلے کی نفی نہیں ہوتی، بالخصوص جو مرزا صاحب نے بیان کیا، مرزا صاحب بیان کر رہے تھے، وہ الفاظ تو اس میں ہے نہیں، تو نہ مجبور ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے واقعاً کوئی دربان کھڑا کر رکھا ہے کہ آپ لازم ہے جناب، اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، آپ نے یہ اصل میں امام علیہ السلام جو اس بیان کر رہے ہیں ناظر ہیں عیسائیوں کی طرف۔ مسیحیوں کے ہاں کیا ہے، مسیحیوں کے آپ ان کے جو کلیسا ہیں یا جو چرچ ہیں وہاں پر جب بھی کوئی گناہ اپنے بخشوانا چاہتا ہے تو یہ ان کے یہاں کا عقیدہ ہے، وہ وہاں پہ جاتا ہے چرچ میں، وہاں پہ وہ جو
فادر وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں جناب، یا وہاں پہ وہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو کوئی ہدیہ دیا جاتا ہے، پیسے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہ جو ہیں وہ اس کے ذریعے بخشوا لیں، اور یہ ایک لین دین کا معاملہ کیا جائے. سر یہ اس کی طرف ناظر ہے چیز، نہ کہ اہل بیت کے وسیلے کی یہاں پہ نفی کی جا رہی ہے. چونکہ اہل بیت نے خود اپنے جو خود محمد وال محمد کو وسیلہ قرار دینا اہل بیت کی تعلیمات میں مسلم ہے. پھر مرزا صاحب نے ایک بات کی، یہ ذرا سنیے گا کہ کس قدر دھڑلے سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ نے کتب تشیع کا مطالعہ نہیں کر رکھا، روایات کو نہیں دیکھ رکھا، لیکن پھر بھی آپ جھوٹ کتنی ڈھٹائی سے بول رہے ہیں، ذرا ملاحظہ کیجیے. اہل البیت کی جتنی دعائیں شیعہ کے ہاں ملتی ہیں، سنیں جی. ڈائریکٹ اللہ سے مانگ. اہل البیت کی جتنی دعائیں شیعہ کے ہاں ملتی ہیں، یا قرآن میں جو انبیاء کی دعائیں ہیں، یا اہل سنت کے ہاں نبی الاسلام کی دعائیں ہیں، کسی میں کوئی واسطے وسیلے نہیں ہیں. ہاں جی، کسی میں کوئی واسطے وسیلے نہیں ہیں. یہ آپ نے دیکھ لیا جی، کسی میں کوئی واسطے وسیلے نہیں. اب ہم آپ کو واسطے وسیلے دکھاتے ہیں. سب سے پہلے تو مرزا صاحب کو نہج البلاغہ سے ہی دکھا دیتے ہیں نا، تاکہ کیونکہ نہج البلاغہ سے بڑا ان کو پڑھنے کا شوق ہے. اور یہ وہ خطبہ ہے کہ جس سے مرزا صاحب ماتم، غم و حزن کی نفی کے لیے استدلال بھی کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں خطبہ نمبر 232، یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، ہمیں بھی اپنے پروردگار کے پاس یاد کیجئے گا اور ہمارا خیال رکھیے گا. کب؟ جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اور کسے کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ کو خطاب کر کے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہی ہیں کہ ہمیں اپنے پروردگار کے حضور یاد رکھے گا. سر ابھی تو آپ بیان کر رہے تھے کہ کوئی دربار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو، تو اللہ کو کہو اللہ ہمیں یاد رکھیو، یہ کہنا چاہیے نا. مولا علی علیہ السلام اسی نہج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں. تو سر آپ نے جو نہج البلاغہ کر رہے ہیں پک اینڈ چوز ہے. جیسے وہابیت کیا کرتی ہے، قرآن کی بعض آیات کو لیتی ہے، اپنا استدلال کر لیتی ہے. آج بھی زندیق کے ساتھ امیر المومنین کا مناظرہ ہے، وہ بعض آیات کو لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیں سر قرآن مجید نے تو اس چیز کی نفی کی ہے. اب بھی کوئی قرآن مجید میں لفظ ولی سرچ کرے تو وہاں پر آئے گا کہ فقط تمہارا ولی خدا ہے، فقط تمہارا ولی خدا ہے. لیکن بعض مقامات پر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ و رسول، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. تو سر یہ تو پھر قرآن میں کیا تضاد ہے؟ یفسر بعضھا بعضا کیا ہے؟ من حیث المجموع. جب ان تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے پھر ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے. آپ پک اینڈ چوز کریں گے تو سر ایک آیت آپ فویل للمصلین آپ نکالیں گے، وہ جی دیکھیں نماز جو گزار ہوتے ہیں ان کے اوپر تو خدا نے ویل کی ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ چلیں گے تو واقعی آپ لوگوں کو گمراہ کریں گے. اور جو مرزا صاحب بہت اچھے سے کر رہے ہیں، نہج البلاغہ سے ایسی گمراہی پھیلا رہے ہیں کہ جی نہج البلاغہ میں امام علیہ السلام نے وسیلے کی نفی کر دی. اور ابھی کیا بات کی کہ اہل بیت کی جو تعلیمات ہیں، دعائیں ہیں، ان میں کہیں پر بھی اس طرح کا ذکر نہیں ہے. یہ نہج البلاغہ سے ہم نے آپ کو دکھا دیا. اب چلتے ہیں ہم خود روایات کی طرف. ملاحظہ کیجیے مرآۃ العقول فی شرح اخبار آل رسول الجزء الثانی عشر، یہاں پہ ملاحظہ کیجیے. روایت جو ہے الدعاء فی ادبار الصلوات، نمازوں کے بعد جو ہے وہ آپ نے جو دعا ہے وہ تعلیم کیا فرمائی ہے، اور ہے بھی امیر المؤمنین سے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کان امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ یقول اذا فرغ من الزوال، کہ جب امام علی علیہ السلام نماز عصر ادا کر لیتے تھے، اس سے فارغ ہوتے تھے، تو کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم انی اتقرب الیک. آگے چلتے جائیں، وہاں کیا کہتے ہیں؟ وَإِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ عَبْدِكَ بِمُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَأَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِمَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَأَنْبِيَائِكَ الْمُرْسَلِينَ. یہاں پہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے عبد ہیں اور آپ کے رسول ہیں. یعنی میں آپ کا قرب چاہتا ہوں. کون؟ امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے خدا میں تیرا قرب چاہتا ہوں، میں تجھ تک یعنی آنا چاہتا ہوں، تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں. کس کے ذریعے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے عبد ہیں، تیرے رسول ہیں، تیرے ملائکہ مقربین کے توسل سے، انبیاء مرسلین کے توسل سے. اور سند کیا ہے؟ حسن کا صحیح. آگے بڑھیں. الکافی دوبارہ سے شیخ کلینی اس کی اس کی مجلد نمبر 4، یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے. روایت کی سند بالکل صحیح ہے، وہ میں دکھاتا ہوں. اب یہاں پہ کیا ہے؟ ایک شخص جو ہے وہ امیر المؤمنین کے پاس آتا ہے اور دعا بھی قبول نہیں ہو رہی. فشکا الیہ الابتاء فی الجواب فی دعائہ. امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ اس کو اب وہ بھی امام علیہ السلام سے تھی، یہ بھی امام علیہ السلام سے. امام علیہ السلام اس کو ایک دعا تعلیم فرماتے ہیں. وہ دعا کیا ہوتی ہے کہ جو سریع الاجابہ ہے.
تو وہ کہتا ہے امام جب اسے بیان فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسی دعا کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ جو تمہاری دعاؤں کو جلدی سے قبول کروانے کا ذریعہ بنے، سبب بنے، کہ اس نے کون سی ہے؟ ما ہوا؟ قال قل اللہم انی اسألک باسمک العظیم واتوجہ الیک بمحمد واہل بیتہ، الیک یعنی خدا کی طرف متوجہ ہونا، ٹھیک ہے، وہ کس کے ذریعے؟ خدا کے قرب کس کے ذریعے چاہتا ہوں؟ بمحمد واہل بیتہ، محمد اور ان کی اہل بیت کے ذریعے۔ کون؟ امام، وہ بھی کون؟ امام علی علیہ السلام، امیر المؤمنین۔ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے نا اہل بیت اور ان کی تعلیمات میں جتنی دعائیں ہیں وغیرہ وغیرہ، اس میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے سر، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی خداوند متعال کسی مقام پر ایک چیز بیان کرتا ہے، اور جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا آپ نے پہاڑا جس کے اوپر آپ کے پاس کوئی تفسیر نہیں ہے، آپ کبھی بھی رسول اللہ سے اس کی تفسیر بیان نہیں کر سکتے، نہ اپنے مفسرین سے بیان کر سکتے ہیں۔ تفسیر بالرائے جو آپ اس میں کرتے ہیں ہمیشہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے، اس سے بھی آپ ایک استدلال کرتے ہیں، جبکہ دیگر مقامات پر وہ جو اطلاق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں پر خداوند متعال بتانا چاہ رہے کہ مستقلاً استقلالاً اگر کوئی تمہارا مددگار ہے وہ میں ہوں، باقی سب خدا کے اذن سے مدد کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی اگر بعض دعاؤں میں اگر دیکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین متوجہ ہو رہے ہیں خالصتاً، ائمہ اہل بیت متوجہ ہو رہے ہیں خدا کی طرف خالصتاً بغیر کسی وسیلے کے، تو چونکہ وسیلہ جائز ہے۔ یہاں پر روایت سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ ایک شخص نے شکایت کی کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، تو امام نے اس کو یہ دعا تعلیم فرمائی۔ آگے بڑھیں، اس روایت کی سند دیکھیں، مرآۃ العقول فی شرح اخبار آل رسول، علامہ باقر مجلسی، الحدیث السابع عشر، یہ بالکل وہی روایت، اس کی سند کیا ہے؟ حسن، سند کیا حسن ہے۔ اس کے بعد اگلی ایک اسی میں جلد نمبر 12 میں ایک اور روایت ہے، حدیث نمبر 19 ہے اسی باب میں۔ یہاں پر کیا ہے؟ ایک شخص آتا ہے کہ قلت لابی عبداللہ اللہ تخصنی بالدعاء، کہ آپ مجھے جو ہے وہ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، یا وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کوئی دعا ایسی مخصوص دعا ہو آپ مجھے وہ تعلیم فرمائیں، تو امام کہتے ہیں کیوں نہیں؟ پھر کہا قل، کہو، آگے وہ دعا مکمل آتی ہے، اور پھر امام کیا کہتے ہیں؟ وَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَبِحَقِّ الْأَوْصِيَا بَعْدَ مُحَمَّدٍ أَن تُصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، کہ بحق محمد یہ ذات کا واسطہ دیا جا رہا ہے، وَبِحَقِّ الْأَوْصِيَا بَعْدَ مُحَمَّد، اور جو حضرت محمد کے بعد ان کے اوصی آ رہے ہیں، وَأَن تُصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، اور درود بھیجا محمد اور محمد کی آل پر۔ یہ کیا ہے؟ دعا کا اسلوب بتا رہے ہیں، کیا ہے؟ وسیلہ۔ اور الحدیث التاسع عشر صحیح، آپ کہتے ہیں کہیں پر نہیں ہے جی، کسی کو درمیان نہیں ڈالا۔ مرآۃ العقول دوبارہ سے یہاں پر دیکھیں، جب مدینہ میں داخل ہوں زیارت نبی کے لیے جائیں تو ان کی قبر کے پاس جا کر آپ نے کیا کہنا ہے؟ قرآن مجید کی وہ آیت کہ اے نبی جب یہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کے لیے استغفار کریں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ وَإِنِّي آتَيْتُ نَبِيَّ، میں اب آیا ہوں تیرے نبی کے پاس، مستغفراً تائباً من ذنوبی، بالکل وہی جو قرآن مجید کی آیت ہے اسی کے ضمن میں معصوم جو ہیں وہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ کی قبر پہ جاؤ تو وہاں پہ جاؤ، میں آیا ہوں تیرے نبی کے پاس طلب مغفرت کے لیے، تو میرے گناہوں کی مغفرت فرما، میں توبہ کرتا ہوں، وَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى اللَّهِ۔ یہ کیا ہے؟ وسیلہ رسول اللہ کی۔ اس کے بعد یہ نہیں کہ ابھی زندہ ہیں، نیچے دیکھیں وَقَوْلُهُ إِنِّي أَتَيْتُ نبیک، یہ کیا ہے جی؟ کہ میں جو تیرے نبی کے پاس آیا ہوں، یدل علی ان الآیۃ تشمل الاتیان بعد الوفات، کہ وفات کے بعد یہ کام انجام دیا ہے، اس کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے۔ اس دنیا سے جا چکے ہیں سر، یہ آپ کا عقیدہ مر کے مٹی ہو جانا کچھ نہیں، جبکہ علماء اہل سنت کے ہاں بھی روایات ملتی ہیں، اور تشیع کے ہاں تو اجماعی عقیدہ ہے کہ یہ زندہ ہیں، حیات ہیں، ان کی حیات برزخی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ مر کے مٹی ہو گئے، ختم، ٹاٹا بائے بائے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد فروع الکافی الجزء الثالث، اس کی تیسری جلد ہے، یہاں پہ یہ ملاحظہ فرمائیں، روایت کی سند بالکل صحیح ہے۔ قال سمعت ابا جعفر یقول هو ساجد، امام باقر علیہ السلام جو ہے وہ سجدے میں جاتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اسألک بحق حبیبک محمد، یعنی میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، کس کے واسطے سے، کس کے وسیلے سے؟ تیرے حبیب محمد کے وسیلے سے۔ کہاں پہ کہہ رہے ہیں؟ سجدے میں۔ اچھا، پھر ثم قال فی الثانیہ، دوسرے سجدے میں جاتے پھر کہتے اسألک بحق حبیبک محمد، پھر تیسرے سجدے میں وقال فی الثالث اسألک بحق حبیبک محمد، ثم قال فی الرابع اسألک بحق حبیبک محمد۔ تو یہ کیا ہے؟
वसीला। मिरआत उल-उकूल, इस रिवायत की सनद भी हम आपको दिखाते हैं, बिल्कुल वही रिवायत है, हदीसुस राबे सही, सनद भी क्या है, सही है। उसके बाद ये बिल्कुल वही रिवायत है। अगली रिवायत मुलाहिज़ा फरमाएं मिसबाहुल मुतहज्जद शेख तुसी अलैहि रहमा की, यहाँ पर मारूविया अन अबिल हसन अल अस्करी रवा याकूब बिन यजीद, याकूब बिन यजीद अल कातिब अल अंबारी जो है वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से रिवायत कर रहा है कि फरमाया इमाम ने, इज़ा कानत लका हाजत मुहिम्मा, जब तुम्हारे लिए नहायत मुहिम हाजत हो, जो तुम कोई हाजत रखते हो, नहायत अहम हाजत हो, तो इमाम वहाँ पर उसको तालीम दे रहे हैं, करना क्या है। यहाँ पर एक मुकम्मल उसको वजीफ़ा तालीम देते हैं, कहते हैं फ़सुम यौमल अरबआ वल खमीस वल जुमुआ, के बुध के दिन, जुमेरात के दिन, जुम्मा के दिन तुमने क्या करना है, जुम्मा के दिन तुमने क्या करना है, रोज़ा रखना है। उसके बाद आगे बढ़ें, सफ़ा नंबर 249 पे क्या कहते हैं, उसके बाद तुमने ये दुआ व तक़ूल व गौसाहु बिल्लाहि व बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरा मर्रात, 10 मरतबा तुमने इस्तगासा करना अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेकर। सर इस्तगासा और वसीला तशय्युअ के हम मुसल्लमात में से है। आप कम से कम अहले बैत का नाम ना लिया करें कि अहले बैत की दुआओं में आपका क्या ताल्लुक है, आपके यहाँ कौन सी अहले बैत की दुआएं हैं। और जो अहले बैत की दुआएं और जो अहले बैत की तालीमात उनकी किताबों में हैं, तशय्युअ की किताबों में हैं, वो तो आपके बड़ों ने नहीं पढ़ रखी, आपने क्या पढ़ रखी होंगी। तो ये एक लोगों को वो करने के लिए सर जैसे अहले पूरी आपने तालीमात अहले बैत को पढ़ रखा है, आप लोग तो तालीमात अहले बैत से महरूम हैं। आपके यहाँ तो अहले बैत का इत्तेफाक किसी मसले में हुज्जत नहीं है, अहले बैत से आप लोगों ने असलन दीन लिया ही नहीं है। रसूलुल्लाह की हदीस सकलैन को आप नहीं मानते, हदीस से वो क्या है जी सर मोहब्बत करनी है तो मोहब्बत करें सर, आपको ये इसमें इंटरफेयर ना करें, तालीमात में इंटरफेयर ना करें कि अहले बैत की जो तालीमात हैं, अहले बैत की तालीमात तो आप लेते नहीं है, सिर्फ आप मोहब्बत जी मोहब्बत करनी है, हमने मोहब्बत करनी है, ठीक है जी, कुरान से भी मोहब्बत करें, उस पर भी अमल ना करें। तो ये रिवायत की सनद भी बिल्कुल ठीक है जो मैंने मिसबाल मुताहज्जद से दिखाई। मुअजम रिजाल अल हदीस, ये मुलाहिज़ा फरमाएं याकूब बिन यजीद काना सिका सदूक सिका रावी हैं, और इनका तरीक़ जो है वह तरीक़ का तरीक़ शेख इलैहि सही, इनका तरीक़ जो है वो शेख तुसी अलैहि रहमत तक क्या है, सही है। उसके बाद अगली रिवायत मुलाहिज़ा फरमाएं फ़ुरूउल काफ़ी अल जुज़ुल ख़ामिस, इसकी 5वीं अफ़वन अल काफ़ी, इसकी फ़ुरूउल मुजल्लद तासे, इसकी 9वीं जिल्द है। यहाँ पर बाबु शिआर क्या है जी, कहते हैं ना जी या अली कह दिया, या मोहम्मद कह दिया, ये क्या है जी, अन अबी अब्दुल्ला काला शिआरुना या मोहम्मद व शिआरुना यौम बद्र या नसरुल्लाह इक़्तारब इक़्तारब व शिआरुल मुस्लिमीन यौम उहुद या नसरुल्लाह इक़्तारब व यौम बनी नज़ीर, यानी या रूहुल कुद्स, अच्छा या रूहुल कुद्स अरह। और उसके बाद ये जो शिआर हैं वनी फ़लाँ जंग में ये शिआर था, फ़लाँ जंग में ये शिआर था, व शिआरुल हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो शिआर था करबला में कि वो क्या था, या मोहम्मद व शिआरुना या मोहम्मद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शिआर था या मोहम्मद, यानी जो उनका नारा था वो या मोहम्मद का नारा था। तो ये क्या है, इस्तिग़ासा वसीला, और आप कह रहे हैं कि जी अहले बैत की तालीमात में नहीं है, और इसकी भी सनद क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक हमने आपको अहले बैत की तालीमात से नाज़रीन बतलाया कि मिर्ज़ा साहब चूँकि अहले बैत की तालीमात को इन्होंने बिल्कुल टच तक नहीं किया और इनकी किताबों में हैं भी नहीं, और जैसा कि झूठ इन्होंने बोला और कहा कि जनाब ना अहले बैत की तालीमात में है ना कुछ है, इन्होंने दरमियान में अहले बैत को डाल रखा है, ना अंबिया को डाल रखा है। और इमाम अली ने फरमाया मैनू भी विच ना पा, तो जनाब तू बस आप ही अल्लाह डायरेक्ट हो जा, डायरेक्ट अल्लाह ताला ने दुआएँ जो कहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम दुरुस्त है। लेकिन यहाँ पर जो वसीले की तालीमात हैं वो क्या हैं, वो एक राइज और एक जायज़ तरीका है कि अगर आप चाहते हैं आपकी दुआएं जल्दी मुस्तजाब हो जाएं, और यही कुरान मजीद में क्या है कि वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो। और खुदावंद मुताल ने हर एक चीज़ की तरफ रहनुमाई फरमाई है। कभी भी अभी ये कहते हैं कि कुरान मजीद में और जनाब अहादीस में ये चीज़ नहीं पाई जाती, तो मिर्ज़ा साहब इल्मी तौर पर अगर एक चीज़ नहीं पाई जाती और आपको नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं, मतलब आपको नहीं मिली तो ये कभी भी दलील नहीं बनता वो चीज़ वजूद नहीं रखती। तो इसी पे हम इत्तफ़ाक़ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आइंदा इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जो इस वसीयत से, इमाम अलैहिस्सलाम के इस मकतूब से कभी भी अगर मिर्ज़ा साहब आपके अंदर वाक़ियन इल्मी गैरत और इल्मी शहामत है और आपके अंदर ज़र्फ़ है, कभी भी आप इस मकतूब से, इस वसीयत से वसीले की नफ़ी पर, इस्तिग़ासे की नफ़ी पर इस्तिदलाल नहीं करेंगे। जब हमने अहले बैत की इतनी सही रिवायात आपके सामने रख दी हैं तो इल्मी गैरत का तकाज़ा ये है सकूत इख्तियार करना है और इससे कभी इस्तिदलाल नहीं करना कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ये फरमा दिया, उससे वसीले की नफ़ी हो गई, ये हो गया। और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे नाज़रीन हैं, बिलखुसूस इंजीनियर मिर्ज़ा से जो मुतासर अफराद हैं, वो ये सोचेंगे कि सही
ہم جس کے پیچھے چل رہے ہیں اس کی تو حالت یہ ہے، اور اس لیے اپنی حالت پہ رحم کھائیں، خود تحقیق کی طرف آئیں، مرزا کی باتوں پہ یقین قطعا نہ کریں۔ ہم کئی مرتبہ اس کے جھوٹ اور اس کا فریب آپ کے سامنے آشکار کر چکے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔